أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي لا يفرح المنع والجمود. حمد ہے اس خدا کی جس کے خزانوں میں فضل کو کرم کو روک دینے سے اس کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ولا یہدیہ العطاء والجود، اور مسلسل اس کے جود و کرم اور نعمتوں کو عطا کرنے سے اس کے کبھی رزق میں کمی واقع ہے. جیسے بندہ دیتا ہے کمی ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے ہاں ایسی کمی نہیں ہے. آج تک آب زمزم میں کمی نہیں ہوئی. جو سلطنت کا زندہ کرشمہ ہے، معجزہ ہے کہ جتنا نکالتے ہیں وہی رہتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے. میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے، اس سے پچھلے جمعے الحمدللہ پہ گفتگو کی تھی. پھر ہم نے اللہ اکبر پہ گفتگو کی. آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے اذان اور اللہ اکبر کے حوالے سے. آج جس کلمے کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ. صلوات علی محمد. اس کے لیے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے بطور تبرک پڑھتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا اللہ بس واحد ہے. خود اللہ فرمانا تمہارا اللہ واحد ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ رحیم بھی ہے. لا الہ الا اللہ کی شرح میں یہ اللہ فرما رہا ہے وہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. سورہ بقرہ میں 255 آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی حی القیوم ہے. وہی حی ہے اور قیوم ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ قائم مقام رہنے والا. صلوات پر محمد.
وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو عزیز ہے اور حکیم ہے، جو غالب ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے فرشتے اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ صلوات اللہ۔ وما من الہ، سورہ آل عمران، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یقیناً ان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یقیناً اللہ ہی الہ واحد ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، اور اس کی ذات وقت ہے کہ وہ کسی کو اپنا ولد قرار دے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وما من الہ الا الہ واحد، خدا واحد کے علاوہ کوئی معبود۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئی آج؟ یہ اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے قرآن حکیم میں، کیونکہ میرا موضوع ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ ساری آیتیں لا الہ الا اللہ کی شرح ہے، اس لیے کہ آیت آیت کی شرح کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کون ہے؟ جو عزیز الحکیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ ساری آیتیں، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے کا جو مقصد ہے، جو ان کی غرض و غایت ہے، جس لیے اللہ نے ان کو نازل فرمایا، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے بھی یہی میسج دیا، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سب نبی اسی مقصد کے لیے آئے، اور آ کے اپنی قوم کو یہ کہتے رہے کہ تم باقی چیزوں کو جو خدا کے علاوہ ہیں، جس کو تم مانتے ہو وہ غلط ہے، اور خدا وحدہ لا شریک ہے، اور یہی میسج دیتے لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے وہاں تبلیغ کی، میسج کیا، پیغام دیا اپنی قوم کو کہ اعبدوا اللہ، عبادت بس اللہ کی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ گویا ویسے ہی کیا کہ سب کہو لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرَهُ۔ یا قوم عاد کی طرف انہی کی برادری میں سے ایک بندے کو، جناب ہود کو اللہ نے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں تبلیغ کرے، اور جناب ہود نے وہاں پہ جو میسج کیا وہ یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور
خدا نہیں ہے۔ تو گویا جناب ہود علیہ السلام کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ زمانے سے یہ پڑھائیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف ایک فرد کو بھیجا جو جناب صالح تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی یہی میسج دیا کہ یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور شے کی عبادت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو جناب صالح کا بھی یہ میسج تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ باور کرائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ یہ پڑھاتے رہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب اہل مدین کی طرف انہی میں سے ایک شخص شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو جناب شعیب نے بھی اپنی قوم سے یہ آ کے کہا عباد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو گویا ان آیات میں آپ نے یہ دیکھا کہ جناب ہود علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، سب کا بھی ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، معبود توحید کروائیں، خدا کی عبادت کروائیں، اور ان سے یہ کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ساری آیات گواہ ہیں کہ سب انبیاء کا دین ایک تھا۔ دین ایک ہے، شریعت الگ الگ ہے۔ دین اور شریعت میں فرق ہے۔ ہم بعض اوقات شریعت کو دین کہہ دیتے ہیں، دین کو شریعت کہہ دیتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ دین بڑا سرکل ہے، جیسے کچھ لا ایسے ہیں جو پورے پاکستان کے لیے ان کا حکم ہے، پنجاب کے لیے، سرحد کے لیے، سطح کے لیے ہوں گے، اور کچھ لاز ایسے ہیں، قانون ایسے ہیں جو پنجاب کے الگ ہیں، بلوچستان کے الگ ہیں، سندھ کے الگ ہیں، سرحد کے الگ ہیں۔ دین بڑا سرکل ہے، اس میں پورا ملک آ جاتا ہے، شریعت اس میں صوبے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام نبیوں کا دین ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک سب کا ایک دین تھا۔ وہ دین کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں اور قیامت آنے والی ہے۔ ہر نبی نے یہی میسج دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کا دین ایک ہے، شریعت نبیوں کی الگ الگ ہے۔ تو یہ فرق ہے دین اور شریعت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے، لیکن دین وہی جو آدم کا دین ہے، دین وہی ہے جو نوح کا دین ہے، دین وہی جو ابراہیم کا دین ہے، دین وہی جو محمد مصطفیٰ کا دین ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ یہ دین مکمل ہمارے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ کب ہوا؟ جب بدر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو دین مکمل ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام نبیوں کا ایک دین ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کو، اولاد آدم کو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھائیں، اور بت پرستی سے، شمس پرستی سے، چاند پرستی سے، سورج پرستی سے ان کو ہٹا کر خدا واحد کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قل حسبی اللہ، اے میرا حبیب کہہ دے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی میں پڑھوں گا توکل صلی اللہ حسبی اللہ پہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، کفا باللہ ولیٰ،
کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ وکیلا. تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، مجھ پہ ایمان رکھتے ہوئے مجھے یاد کیا ہے، تو میرے فرشتوں سے بتا دو کہ میں تیرے لیے کافی ہوں. جب بندہ تو پیغمبر اسلام کو کہا قول حسبی اللہ، میرا حبیب کہہ دے اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ، اس اللہ کے لیے جو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، جو مالک الملک ہے. صلوات بر محمد و اہل بیت. پیغمبر اسلام کا بھی یہی دین تھا کہ جب مکے والوں کے سامنے دعوت ذوالعشیرہ میں اور اپنے پہلے خطبے میں کیا فرماتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ واحد ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء الحسنی ہے. سورہ طٰہٰ میں ایک اور جگہ فرماتا ہے انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. سبحان اللہ. میرے علاوہ کسی کو خدا مت ماننا، میرے علاوہ کسی کو اللہ مت ماننا، میرے علاوہ کسی کو رب مت ماننا، اس لیے کہ میں ہی اللہ ہوں. فاعبدونی، بس میری عبادت کرو. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ میرا ذکر کرنا چاہو تو اس ذکر کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ہے نماز، کہ میری نماز کی پابندی کرو. بہرحال پیغمبر اسلام کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ایک اور جگہ کہتا ہے انما الہکم اللہ، یقیناً تمہارا الہ جو ہے اللہ ہے. انما الہکم اللہ، تمہارا الہ اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. واسع کل شیء علیم، اور اس کا علم جو ہے ہر چیز پر واسع ہے. سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو یقیناً رحمت کل بنا کر بھیجا، اور صرف دنیا کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے. اس کے بعد فرمایا قل، میرا حبیب کہہ دو انما یوحی الی، کہ مجھ پر اللہ کی وحی ہوئی ہے. اور اس میں اللہ فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد، جس میں مجھے کہا گیا کہ یقیناً تمہارا اللہ الہ واحد ہے، صرف اللہ واحد ہے. آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا؟ پیش کر رہا ہوں، اور یہ اس ذات کا قصیدہ ہے جو ذات ہر ذات سے بڑی ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو غفار ہے، جو تواب ہے. وہ اس رب کا قصیدہ، لہذا ہمیں ہمارے چہروں پر خوشی کے اثرات ہونے چاہیے. لہذا اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ، توحید پہ کہیں بھی زندگی میں بھی آپ کو اتنا مفصل مواد نہیں ملے گا جو ایک طالب علم آپ کی تہیہ کر رہا ہے. صلوات جناب محمد وعلی محمد. اللہ رب العزت نے میرے حبیب کو کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور آپ یہ اعلان کریں کہ میں مجھ پر وحی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی. سورہ حشر میں ارشاد ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ
وہ غیب کا بھی عالم ہے، شہادت کا بھی عالم ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سورہ حشر میں ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن للعزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ صلوات پر محمد یعنی اللہ اپنا اعلان فرما رہا ہے سورہ حشر میں، اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ تم دوسری چیزوں کو اس کا شریک قرار دیتے ہو۔ اللہ مبرہ ہے اس بات سے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کا سوچنا شرک بالفکر ہو جائے، سوچنا بھی۔ یقیناً یہ ہماری سیڑھی پوری دنیا میں جاتی ہے اور میں یہ آپ کے نہیں اپنے خرچے سے اس کو یوٹیوب پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ میسج جائے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے۔ میں اپنے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جملات کروں، ہم محمد والے محمد محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہم ان میں جان دیتے ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم نام سے علی علی کرتے ہیں، لیکن ہم علی کی عبادت نہیں کرتے، علی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم علی سے مولا علی علیہ السلام خود اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے فرماتے ہیں اللہم کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ وہ جلی کی عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور کئی گھنٹے سجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ میں اس رب کی معرفت کرو جس سے علی ابن ابی طالب بھی جھکتا ہے۔ لہذا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن کی آیتیں پیش کی، پھر میں جب کچھ مجمع آ جائے گا 2-4 آیتیں پیش کروں گا۔ اب میں تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں جناب ابو سعید خدری حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال القائلون قبلی مثلا لا الہ الا اللہ، رسول خدا نے فرمایا آج تک مجھ سے اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کے پاس جو عظیم شاعر تھی جس کے مثل اور کوئی چیز نہیں، وہ کیا تھا؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی میرے پاس بھی یہی قیمتی شاعر ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آدم کے پاس بھی یہی تھا، نوح کے پاس بھی یہی تھا، ابراہیم کے پاس بھی یہی تھا، سب کے پاس جو ہمارے مشترک شاعر تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال جبرائیل کا یا محمد لو تراہ حین یبعثون ھذا مبید وجہہ ینادی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل نے کہا اے محمد تم لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت دیکھو گے، قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے چہرے سفید چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے ہاں مسلمہ بات ہے کہ ہمارے اعمال تجسم اختیار کر جائیں گے۔ جو عبادت کرتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوگا، جو کاٹتا ہے وہ کتے کی شکل میں ہوگا، جو غیبت کرتا ہے وہ کتے کی شکل میں ہوگا، جو شکایتیں لگاتا ہے وہ اس کی یہ ساری حرکتیں اس کی اللہ شکل بنا دے گا۔ اگر کوئی لڑانے کے بڑا ماہر ہے تو قیامت والے دن اس کے ایک جانور کی، کسی کی سانپ کی شکل ہوگی، کسی کی سور کی شکل ہوگی، کسی کی بندر کی شکل ہوگی۔ لہذا اچھے اعمال کریں اور وہ اعمال
جو اللہ نے کہی ہے، اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو زیادہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ ان کو نور دے دے گا اور جو ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا اور اس نور سے پتہ چلے گا کہ یہ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اسی طرح جناب سعید خدری سے روایت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ عز و جل نے موسیٰ ابن عمران سے، لو ان السماوات، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ ابن عمران سے، جناب موسیٰ سے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ایک ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا عمل جو ہے پلڑا یہ جھکتا ہوا نظر آئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے باہر کوئی کلمہ نہیں۔ آپ اسے یوں کہہ لیں سید الکلمات، سارے کلمے سے نکلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سردار ہے، سبحان اللہ اس سے نکلا، محمد الحمدللہ اس سے نکلا، محمد رسول اللہ اس سے نکلا، علی ولی اللہ اس سے نکلا، جتنے آگے کلمے بناتے چلے جائیں ان سب کا سردار لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہا کہ جس کے نام اعمال میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء اعظم ثوابا من شہادت ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے زیادہ کوئی ثواب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا جو ہے کوئی نہ کوئی ہم پلہ کسی چیز کو بنایا ہے۔ ایک کلمہ ہے جس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا کوئی ہم پلہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے کلمہ کا کوئی ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے امام کی حدیث ہے، خیر العباد لا الہ الا اللہ، جہاں لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، یہ بہترین عبادت ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے یہ بھی توفیق چھینی ہوئی ہے تو کم از کم لا الہ الا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، کثرت سے اس کا ورد کیا کریں، کثرت سے اس کی تسبیح کیا کریں۔ یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ نیند نہیں آ رہی، تسبیح شروع کر دو، بیمار ہو کہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا، مومن مومن یقول لا الہ الا اللہ، جب مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں، یقول اکثر من تحلیل و تکبیر فإنہ لیس شیء، کہا کہ کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ کے نزدیک اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ اللہ اکبر بھی اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا نام ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا کلمہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں رسول خدا، میں ایک دفعہ صفا و مروہ کے درمیان کا جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ نے کہا، تو والے امت، تیری امت کے لیے بشارت ہے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ لا اللہ کہنے والے کے لیے معصوم فرماتے ہیں، ہم اس کے جنت کے ضامن ہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ اتنے فضائل آپ کے سامنے کیے، لیکن لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا یا رٹا لگانا یقیناً اس کا بھی ثواب ہوگا۔ میں کہتا ہوں معصوم نے کہا کہ اس کی تلاوت کریں، لیکن اس کو کما حقہ ہو، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھ جائیں تو پوری دنیا جو ہے امن کا گویرا بن جاتی ہے۔ امام صادق نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب پوچھا گیا اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص کا کیا مراد ہے؟ جب اخلاص سے فرمایا، اخلاص بہا ان یحجروا لا الہ الا اللہ اما حرم اللہ عز وجل، لا الہ الا اللہ کہنے کا اخلاص کے ساتھ یہ مفہوم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے انسان دور ہو جائے۔
وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے. بس اس میں جتنی بھی حرام ہے وہ پہلے کلمے میں لا الہ. حرام جو بھی چیز حرام ہے لا الہ کرو، اور جو حکم دیا اس پہ الا اللہ کہہ کے سجدہ کر دو. تو یہ ہے کلمے کی حقیقت. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر وہ آج مسلمان دیکھیں آپ اپنے جھنڈوں پہ، اپنے علم پہ، اپنے اخباروں پہ، عرب ممالک میں دیکھیں، جس کو دیکھیں لا الہ الا اللہ پرنٹ ہوتا ہے، ان کو ذرا بھی نہیں پتا. اگر لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہوتے تو حرام کام کرتے. لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کے مفہوم سے نہ واقف ہیں. ادھر اللہ کے ناموں سے منع کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمانوں کا خون حلال کرتے ہیں. تو یہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے. خدا کی معرفت تو بڑی چیز ہے. اگر خدا کی معرفت ہوتی، اگر خدا سے محبت ہوتی تو جو کام اللہ نے منع کیے کہ کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کا مال نہ لوٹو، کسی پر زیادتی نہ کرو، یہ تو ایک مکتب ہے شیعان علی ابن ابی طالب کا، اور جس کے ائمہ نے اپنی قوم کو، اپنی اس امت کو، ان شیعوں کو یہ میسج کیا ہے میرے مولا نے کہ ایک چونٹی بھی ہے تو اس پر بھی ظلم تمہارا امام برداشت نہیں کرتا. اور یقین جانیے آج پوری دنیا کو آئینہ ہو گیا ہے. پوری دنیا کو، کفار کو، مشرکین کو، وہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے آج پوچھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ مسلم کون ہے اور دوسرے مسلم کون ہے. تو الحمدللہ 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 پورا زمانہ دیکھ چکا ہے کہ شیعہ مسلم دہشت گرد نہیں ہے. شیعہ مسلم دہشت گرد نہیں ہے. شیعہ مسلم کسی کا قتل نہیں کرتے، شیعہ مسلم کسی کی عزت نہیں لوٹتے، شیعہ مسلم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے امام معصوم ہے. زیادہ یہ نہیں مانتے ہیں. اور زمانہ دیکھ چکا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی قدرت کا ایک رنگ ہے، یہ بھی میرے مولا کا ایک رنگ ہے. اس نے زمانے کو بتا دیا ہے کہ صحیح مسلم کون ہے، غلط مسلم کون ہے، اللہ کو صحیح ماننے والے کون ہیں. آج دنیا کہتی ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ شیعہ تو ازل سے مظلوم ہے، شیعہ تو ماری کھاتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں مارنے کا حکم مجھے نہیں ملا، انہیں صبر کا حکم ملا ہے، انہیں صبر کا حکم ملا ہے، اور اللہ نے عزت دی ہے. آج دیکھیں جب دہشت گردوں کی لسٹ آتی ہے اس میں نام پڑھنے کن کے ہیں. آج دنیا خود سمجھ جائے. میں اگلے دن یہاں بیٹھا تھا، خود وہ لوگ کہہ رہے تھے اور میں بڑا اندر اندر دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں خود ہی لگے ہوئے ہیں نام کیسے ہیں اور کرتوت کیسے ہیں. میں اگر ہم تو پرانے 1400 سال سے کرتوت بتاتے آ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے بتائے کرتوت سمجھ آ جاتے تو آج تو پریکٹیکل تھوڑا دیکھتے کہ ان بچوں کو سکول میں شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا. اگر انہیں علی اصغر کی شہادت یاد ہوتی. لہذا لا الہ الا اللہ انہوں نے زبان سے پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت صرف اگر کوئی مقصد جانتا ہے، میں کہنے سے کہہ رہا ہوں وہ علی والے جانتے ہیں یا حسین والے جانتے ہیں. اس لیے امام حسین جب نکلتے ہیں سب یزید کو مان گئے تھے. اگر واقعہ کربلا سمجھنا ہو تو اس جملے میں بند ہے لا الہ، یہ انکار بیعت ہے. میرے لیے کوئی خدا نہیں، میرے لیے کوئی طاقت نہیں. لا الہ انکار بیعت، ان اللہ سجدہ آخر. اگر میرے لیے کوئی طاقت اور خدا ہے تو اللہ ہے. اور یہی امام حسین نے بتایا، یہی امام حسین نے بتایا ہمارے لیے کوئی سپر طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سپر طاقت ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. یہی حسن رسول اللہ بتا رہے ہیں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ ہے. یہی امام بتا رہے ہیں ہمارے لیے نہ امریکہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اسرائیل طاقت ہے، نہ کوئی سعودیہ طاقت ہے، نہ کوئی شیطان طاقت ہے. اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے. نعرہ تکبیر.
واجبات ہیں وہ اللہ، وہ اللہ کے لیے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہیں اللہ کی ایک ہی نہ مانیں، اگر لا الہ الا اللہ کہیں سارے حرام کام کریں، تو زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل. اگلا شعر آپ اپنے دل میں سوچ لیجیے. بہرحال لا الہ الا اللہ سے باہر کا کوئی سعادت نہیں ہے، اور اس کی بھی شرائط ہے. امام رضا علیہ السلام لکھا پڑھاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے درخواست دی کہ اب رسول اللہ نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں اور یہاں نشا پور ایران میں تشریف لائے، کوئی آپ نے کیا حدیث سنا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام سجاد سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے مولا علی سے، مولا علی نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے سنا ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل کہتے سمے تو اللہ عز و جل یقول لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا آمن عذابی. امام نے جب یہ حدیث پیش کی 10,000 راوی لکھنے والے تھے، جس کو اہل سنت کے امام شافعی کہتے ہیں اگر یہ حدیث لکھ کر کسی مجنون کے گلے میں ڈال دی جائے تو اس کو شفا ہو جائے. کیا یہ حدیث ہے جس میں ائمہ کے نام لیے گئے؟ کہا امام نے کہ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے عذاب سے امن آ جائے گا. لوگ خوش ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے پڑھنے سے سب جنت چلے جائیں گے. اب وہ امام ہی نہیں جو دلوں کی بات نہیں جانتا. امام نے دوبارہ اپنا جو ہے سر اقدس محمد سے باہر نکالا، کہا کہ شروط ایسے لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی شرطیں بھی ہیں. وہ آنا من شروط، ان شرطوں میں سے ایک میں شرط علی ابن موسیٰ رضا. بہشت نسیم یہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام بس آخری بات تشریف فرما تھے اور لا الہ الا اللہ انہوں نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہاں دو بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی صرف اس، یعنی اس وقت حضرت علی موجود تھے، یعنی علی اور اس کے شیعوں کی قبول ہوگی. خدا کیونکہ اللہ نے ان سے عہد و پیمان لے رکھا ہے. ان دونوں حضرات نے پھر دوبارہ کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس وقت رسول خدا نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی یہ علی ابن ابی طالب نشانی ہے. اگر اس کی بلا اور محبت تمہارے دل میں ہوگی تو میری رسالت بھی کام آئے گی، اللہ کی وحدانیت بھی کام آئے گی. تمہارے اندر ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور علی سے محبت نہیں ہے تو جہنم انتظار